بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النور کا تعارف۔ سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا نام، صرف ایک نام اس سورہ مبارکہ کا ہے، کوئی اور نام ہمیں کہیں نہیں ملتا، اور یہ عہد رسالت میں ہی یہ نام رکھ دیا گیا تھا 35ویں آیت مبارکہ کو بنیاد بنا کر، اللہ نور السماوات والارض۔ یہ قرآن مجید کی ہمارے پاس جو اس وقت ترتیب موجود ہے اس کے مطابق 24ویں سورہ مبارکہ ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 100ویں ہے۔ سورہ حشر کے بعد یہ نازل ہوئی، جبکہ سورۃ الحج سے پہلے یہ نازل ہوئی تھی، اور اس سے پہلے سورۃ الاحزاب نازل ہوئی تھی، اور یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ اس میں 64 آیات مبارکات ہیں، کوفی، بصری اور شامی گنتی کے مطابق، جبکہ اہل مکہ کے نزدیک اس کی آیات مبارکات کی تعداد 62 ہے، اور یہ حمصی گنتی کے مطابق اس کی آیات مبارکات کی تعداد 63 ہے، اور اس میں 1316 کلمات ہیں، 5680 حروف ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ اس میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ 6 ہجری میں شعبان کے مہینے میں غزوہ بنی المصطلق کے حادثات کے نتیجے میں یہ آیات مبارکات نازل ہوئیں، جبکہ اس کی بعد آیات مبارکات اس سے 3 سال پہلے نازل ہو چکی تھیں، اور یہ وہ ایام تھے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچ رہے تھے، اور ان میں سے کچھ مسلمانوں کو مشرکین نے قیدی بنا رکھا تھا، اور اس حوالے سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں باقاعدہ یہ لکھا تھا کہ سورۃ النساء، سورۃ الاحزاب اور سورۃ النور یہ تم لوگوں کو سیکھنی بھی چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانی بھی چاہیے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النور تو ہے، لیکن یہاں پھر ایک سوال آ جاتا ہے کہ اس نور سے مراد کیا ہے؟ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سورۃ النور اس سے مراد مادی اور معنوی دونوں قسم کے نور ہیں، اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا بھی ہمیں ملتی ہے، جسے امام طبرانی معجم الکبیر میں 10,600ویں حدیث کے تحت لے کر آئے، اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف میں شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت، بلکہ اشرقت لہ الظلمات،
والصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ ان یحل بی غضبک او ینزل بی سخطک، آخر تک۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ پھر قیام اللیل کی ایک دعا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو کہ ہمیں حدیث مبارکہ میں مل جاتی ہے، صحیح بخاری میں 6317، صحیح مسلم میں 769۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے نکلتے تو ایک دعا پڑھتے، جو کہ صحیح بخاری میں 6316 اور اسی طریقے سے صحیح مسلم 763 میں ہے، اور بھی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہم اجعل لی فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل لی فی سمعی نورا واجعل لی فی بصری نورا واجعل لی من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا۔ اور پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ذہن میں رکھنے والا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں دن اور رات نہیں ہیں، بلکہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کا نور، اس سے ہر چیز روشن ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا آغاز رب کائنات نے لفظ سورۃ سے کیا ہے، لیکن اگرچہ اس سورہ مبارکہ سمیت قرآن مجید کی ہر سورہ مبارکہ کا نام سورۃ ہے، لیکن صرف یہ واحد سورہ مبارکہ ہے جس کا آغاز اس لفظ سے ہوا ہے، اور اس کی وجہ اس کی فضیلت اور اس میں موجود اوامر اور نواہی جو احکامات دیے گئے ہیں وہ، اور جن سے منع کیا گیا ہے وہ۔ پھر احکام ہیں، حلال و حرام کا سلسلہ ہے، تاکہ مسلمان کو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ رب کائنات نے یہاں پر کیا بیان فرمایا ہے۔ اور جو احکامات اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں ان میں زانی کی سزا، بہتان لگانے کی سزا، کسی کے ہاں آنے جانے کے آداب، نظر کی حفاظت، یہ تمام کی تمام چیزیں فرائض اور حدود میں شامل ہیں۔ اور پھر مسلمان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم بدکاری جیسے گناہ سے کیسے بچ سکتے ہو۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات بیان فرمائی ہے جو 2 دفعہ آئی ہے، 34ویں اور 36ویں آیت مبارکہ میں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور 7 مواقع پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیات مبارکات کھول کر بیان فرمائی ہیں۔ تو اہل علم کا یہ فرمانا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ بنیادی طور پر معاشرے کو تشکیل دینے میں ایک سنگ میل ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام نے
بہت ساری ایسی باتیں بیان فرما دی ہیں، اگر ایک مسلمان ان کا خصوصی طور پر خیال رکھے تو مثالی انداز سے زندگی بسر کر سکتا ہے۔ جو چیزیں خصوصی طور پر اس میں بیان ہوئی ہیں ان میں زنا جیسا جرم اور پھر بہتان ترازی، اس سے بچنا، اور خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں تذکرہ ہوا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کا، جن پر یہ تہمت لگی اور اللہ تعالی نے پھر ان کو بری ذمہ قرار دے دیا۔ ابتدا میں ہی رب کائنات نے زنا اور اس کی حد کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد پھر حد قذف، ملاعنہ میاں بیوی کے درمیان، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا۔ گویا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ حادثہ افک کا ابتدائیہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حادثے کا تذکرہ کیا 10 آیات مبارکات میں، اور اس کے بعد پھر 6 آیات مبارکات میں ایسے لوگوں کا انجام بیان کر کے ان کو سخت انداز سے ڈانٹا۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے کہ کون سے ایسے وسائل ہیں جن کو اختیار کر کے مسلمان بدکاری سے بچ سکتا ہے، اخلاقی طور پر، ادبی طور پر۔ گھروں کو کس انداز سے محفوظ کیا جا سکتا ہے، حرمتوں کو پامال ہونے سے بچایا کیسے جا سکتا ہے، یہ بھی حکم ہے اسی سورہ مبارکہ میں کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلام اور اجازت کو مشروط قرار دے دیا کسی کے گھر جاتے ہوئے، ساتھ مرد ہوں یا خواتین، سب پر یہ پابندی عائد فرما دی کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائیں، کیونکہ نظر جو ہے وہ زنا کے لیے ڈاک کا کام کرتی ہے اور شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور اسی سے بدکاری کے راستے کھلتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اسی سورہ مبارکہ میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ کسی بھی عورت، کسی بھی لڑکی کے لیے زیب و زینت کی حدود و قیود کیا ہے، وہ کس حد تک زیب و زینت کر کے کس حد تک محرم اور غیر محرم کے سامنے جا سکتی ہے، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے شریعت اسلامیہ نے جو بے مثال اور بہترین راستہ رکھا ہے وہ مسنون نکاح اور شادی ہے۔ پھر یہ بھی سمجھایا اسی سورہ مبارکہ میں رب کائنات نے کہ بچوں کو بالغ ہونے سے پہلے کس طریقے سے خواتین کے پاس آنے جانے کے آداب سکھائے جا سکتے ہیں، نیند کے وقت، خلوت کے وقت، تاکہ ان کی نظریں پوشیدہ چیزوں کی طرف نہ جا سکیں۔ اور پھر بچوں کو اس بات کا پابند بنایا کہ وہ بالغ ہونے کے بعد اپنے والدین کے پاس بھی جائیں تو اجازت لے کر جائیں، اور اس کی بنیادی وجہ انسانی عزت کا تحفظ اور اس کی حفاظت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ پردے میں رخصت کس عمر میں جا کر خواتین کو مل سکتی ہے اور اس کی حدود و قیود کیا ہے۔ اور پھر یہیں پہ اللہ رب العزت نے یہ بھی سمجھا دیا کہ خواتین کو کس انداز سے اپنے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ کے تعارف کے ساتھ ہمارا مزید سفر جاری ہے، لیکن آج کا سبق میں یہیں پہ روک رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔